حضرت امام سلطان محمد شاہ کی لائف اسکیچ کے اوپر دنیا کے اندر بہت سے ایسے آتھرز پیدا ہوئے ہیں، بہت سے ایسے مصنف پیدا ہوئے ہیں جس نے امام کی شان میں بہت کچھ لکھا ہے۔ جو کتابیں میں نے پڑھی ہے اور جس کا مجھے علم ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتھینٹک ایک کتاب ہے نور مبین، مرحوم عالیجا وزیر چنارا صاحب، جس کے یعنی فرزند بھی یہاں پر ہیں، ہمارے کامبیا صاحب، دیباچے میں مکھی صاحب یہ لکھا ہوا ہے اس کے کہ اس کو 8 سال لگے صرف یہ کتاب بنا۔ ویریس کتاب کا اس نے حوالہ لیا ہے، لیکن ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے امام سلطان محمد شاہ کی جو اس نے ہسٹری لکھی ہے وہ موسٹ ریلائبل ہے۔ دوسرے امام کے مقابلے میں امام سلطان محمد شاہ کی جو ہسٹری ہے وہ موسٹ ریلائبل ہے، جس کو ہر طبقے کا جو بھی اسکالر ہوگا یا شخص ہوگا وہ اس کو برابر ایکسپٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کے شہر بون کے اندر 1936 کے اندر ڈاکٹر مجتبی علی نے ایک کتاب لکھی تھی، دی اوریجن آف خوجہ کمیونٹی اینڈ دیئر ریلیجس لائف ٹوڈے۔ یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے اور اس کے اندر بہت اچھی چیزیں لکھی ہوئی۔ اسٹرلنگ جیکسن نے ایک کتاب لکھی تھی 1953 لندن کے اندر، دی آغا خان۔ یہ کتاب ایک سیاستدان کی حیثیت یا ایک اسپورٹس مین کی حیثیت اس نے لکھی تھی امام کے لیے۔ بہت سے ایسے ہسٹورین ہیں، مثلا ایک پارسی آتھر ہے نوروجی مانک جی دوماشیا۔ اس نے 1903 کے اندر اور بعد میں 1939 کے اندر ٹائمز آف انڈیا بامبے کی پریس سے 2 کتابیں شائع کی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ عبدالسلام پکلے نے بھی 2 کتابیں امام سلطان محمد شاہ کے لیے لکھی تھی۔ نارمن جان ہالسٹر نے 1953 کے اندر دی شیعہ آف انڈیا لکھی تھی، اس کو لندن سے لوزاک اینڈ کمپنی نے شائع کیا تھا۔ یہ کتاب ایک واحد انگریزی کتاب ہے جس کے اندر تمام پیروں کی ہسٹری ہے اور تمام اماموں کی ہسٹری ہے۔ یہ کتاب آج بھی کراچی میں اویلیبل ہے، اور میں یہاں پر اتنا کہوں گا کہ میری یہ رائے ہے کہ یہ کتاب اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ ضرور پڑھنا۔ بہت سے گیزٹس ہیں، جرنلز ہیں، میگزینس بھی ہیں اور انسائکلوپیڈیا بھی ہیں۔ مثلا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے، انسائکلوپیڈیا امریکہ ہے، انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، کریمر اور گبس کی شارٹر انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، کولمبیا انسائکلوپیڈیا ہے، پیئرس انسائکلوپیڈیا ہے، کولائس انسائکلوپیڈیا اور ایسی بہت سے انسائکلوپیڈیا ہے جس میں آغا خان کے آرٹیکل کے اندر امام سلطان محمد شاہ کے بارے میں کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک کتاب کے بارے میں آج آپ کے سامنے بحث کروں گا اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی، اور اس کتاب کا نام ہے تاریخ الائمہ۔ یہ کتاب کا جو مصنف ہے مرتضی شمیر، یہ 1940 کے اندر بیروت سے شائع ہوئی تھی۔ مرتضی شمیر نے 1940 میں بیروت سے اس کو شائع کیا تھا۔ اس کتاب کی دوسری ایڈیشن کفایت پبلیشر نے بیروت سے 1944 میں شائع کی تھی۔ اس کتاب کی تیسری ایڈیشن
किफायत पब्लिशर ने बैरूत से 1953 में शाया की थी। ये किताब का जो मुसन्निफ है मुर्तजा शमीर, अल अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र का ये यूनिवर्सिटी में इसने तालीम ली थी और इस्लामिक हिस्ट्री का ये स्टूडेंट रहा है। बजाते खुद ये एक शिया है, लेकिन इसने इमामों की तारीख लिखी है, इस्नाशरी इमामों की और हमारे इस्माइली इमामों की। इस किताब के अंदर कुल 741 पेजेस हैं और किताब के 172 नंबर पेज के ऊपर हजरत अली के मुतालिक एक चीज लिखी हुई है कि हजरत अली ने फरमाया कि एक जमाना आएगा कि मेरी नस्ल में से एक इनकलाबी इमाम पैदा होगा। एक जमाना आएगा कि मेरी नस्ल में से एक इनकलाबी इमाम पैदा होगा। तब पूछा गया, या मौला उस इमाम की क्या निशानी है? तब उस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि मौला ने जवाब दिया कि इस इमाम की 3 निशानियां हैं। नंबर 1, उम्र में वो छोटा होगा लेकिन इसकी इमामत बहुत बड़ी होगी। नंबर 2, एक जमाना आएगा ईसाई इसको अपना हेड बनाएंगे, क्रिश्चियन ईसाई इसको अपना सरबराह बनाएंगे। तीसरी निशानी ये है कि इसका मकबरा नील नदी के किनारे पर होगा। मुर्तजा शमीर ने तारीखुल अइमा के अंदर लिखा है ये किताब के अंदर, और मैंने आपको बताया ये किताब 1940 में, 1944 के अंदर और 1953 के अंदर शाया हुई है। और इस तरह उसने इसकी कोई भी वजाहत नहीं की है, लेकिन एक इनकलाबी इमाम की 3 निशानी इसने बताई कि छोटी उम्र होगी लेकिन इसकी इमामत बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी इमामत होगी। एक जमाना आएगा क्रिश्चियन भी इसको अपना सरबराह बनाएंगे और उसका मकबरा नील नदी के किनारे पर होगा। अब इस 3 की मैं वजाहत नहीं करता, और ये जो मैंने आपको बताया और मैं जो लेक्चर एक क्लास ले रहा हूँ इसके अंदर आप खुद समझोगे और खुद महसूस करना कि ये 3 चीज किस तरफ इशारा करती है, आप खुद ब खुद समझ जाओगे। पेशन गोई का जहां तक ताल्लुक है, ये पेशन गोई का जहां तक ताल्लुक है, ये हमारे ईमान के अंदर एक नई रूह फूंकती है, एक ईमान के अंदर अजीब लचक पैदा करती है। और यही वजह है कि पीर सदरुद्दीन ने भी 600-700 साल पहले यही कहा था कि 13वीं सदी नो कोल छे साचो तमें भूली म जाओ गेमार की। 13वीं सदी का इशारा दिया था पीर सदरुद्दीन ने। अभी तक किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ये 13वीं सदी का कौल है, ये 13वीं सदी की बात है, ये 13वीं सदी का इशारा है, क्योंकि पीर को मालूम था कि 13वीं जो सदी है ये इनकलाबी सदी आएगी। और इस तरह हमारे इमाम हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की विलादत आपको जैसे कि मालूम है कि 25 सवाल 1294 में या 2 नवंबर 1877 में जुम्मे के दिन शाम 5:30 बजे कराची में हुई। जिस जगह पर हुई थी उसको हम सुल्तान टेकरी कहते हैं या मोहम्मदी टेकरी कहते हैं, लेकिन इसका पहला नाम, असल नाम हनीमून लॉज था। ये जगह कहते हैं कि 1870 के अंदर हजरत आगा हसन अली शाह ने बरतानिया हुकूमत के पास खरीदी और आज जो कराची के नजदीक नजर आती है, लेकिन 1870 के अंदर ये कराची से बहुत दूर नजर आती थी, बहुत दूर समझी जाती थी। और ये कहते लोग समझते थे कि जैसे आज हम यूं समझे कि जैसे यहाँ से ठठा कितना दूर है, तो ऐसे
उस जमाने में 1870 के अंदर कराची के लोगों को महसूस होता था। ये शहर से बहुत दूर थी ये जगह। आगा अली शाह दातार ने कराची से फौरन आगा हसन अली शाह को बॉम्बे में एक टेलीग्राम भेजा और आगा हसन अली शाह ने फौरन टेलीग्राम के जरिए एक मैसेज भेजा और उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसका नाम मोहम्मद सुल्तान रखना, वो दुनिया में सुल्तान बनेगा। उसके दौर में दुनिया में अजीब अजायब मौजिज़ाना वाक़यात रूनुमा होंगे और उसे दुनिया में बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल शोहरत नसीब होगी। इस तरह मोहम्मद सुल्तान इसका नाम रखा गया और इतनी खुशी हुई, जैसे कि हमारे मुफ्ती साहब ने भी यहाँ पर बताया कि कराची के अंदर बहुत से लोग बहुत खुशियाँ मनाई और उसका रेफरेंस भी मुफ्ती साहब ने अच्छा खासा दिया जो हमें भी पता नहीं था। बहरहाल इस तरह इमाम सुल्तान शाह की विलादत हुई और दूसरे इशारे में कहे कि ये एक इनकलाबी इमाम का दौर शुरू हुआ। खोजा उठाओ बोझा का जो हवाला मुफ्ती साहब ने दिया, ये कौम इमाम सुल्तान शाह के ज़माने में अभी तक फर्श पर पड़ी हुई थी। ये कौम जूनागढ़ की हालत आपको मालूम है कि इस्नाशरी की जो ताज़िए जो थे इमाम बाड़ा में उठा के इस्माइली ले जाते थे खोजे लोग, उसको चारा नहीं मिलते थे। जूनागढ़ के अंदर कब्रें खोजे खोदते थे। जूनागढ़ के अंदर नाई का धंधा खोजे लोग करते थे। वारिस के साथ वारिस इस्माइल गांधी के जमाने में आगा अली शाह दातार ने जब उसके साथ शिकार के लिए गए थे तो वारिस को इमाम ने रोका और इमाम ने बताया वारिस वो दूर से क्या नजर आता है। तो वारिस ने देखा कि एक औरतों की लाइन जा रही है और सबके सर के ऊपर गोबर थी। तो वारिस ने बताया तो खुदावन ये इस्माइली औरतें हैं। तो पूछा इसके सर के ऊपर क्या है? खुदावन गोबर है, ये बेचने के लिए जाती है। इमाम ने फरमाया अन करीब एक जमाना आएगा ये गोबर की जगह पर सोन नजर आएगा, गोबर की जगह पर सोन नजर आएगा। यानी इस कौम को अन करीब फर्श से उठाकर हम अर्श की तरफ ले जाएंगे और इसके लिए वाकई एक इनकलाबी दौर की जरूरत थी। हजरत इमाम सुल्तान शाह की बचपन की जो बातें हैं मैं आपको बताते चलूं कि जिस तरह हमारी नूर मुबीन के अंदर लिखा हुआ है कि इमाम स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन थे। हमारे पास ऐसे फोटोज भी हैं कि छोटी तलवार, छोटी पिस्तौल या लकड़ी का घोड़ा, इसके ऊपर इमाम सेल करते थे और खेलते रहते थे। और ये चीज एक यानी स्पोर्ट्स की तरफ इशारा करती है कि इमाम को स्पोर्ट्स के ऊपर कितना शौक था। मेमोरीज ऑफ आगा खान के अंदर खुद इमाम का दावा है कि हिंदुस्तान के अंदर हॉकी की बुनियाद रखने वाला मैं वाइस शख्स हूँ। ये इमाम का दावा है मेमोरीज ऑफ आगा खान के अंदर कि हिंदुस्तान उस वक्त हिंदुस्तान इंडो पाकिस्तान की तरफ इशारा है कि जो हॉकी खेलते हैं उसकी बुनियाद रखने वाला मैं वाइस शख्स हूँ। इतना शौक था इमाम को कि खास उसके लिए आगा खान गोल्ड कप रखे जाते थे। न सिर्फ इतना, इमाम हिस्ट्री, फिलॉसफी और सूफीज्म के बचपन से ही बहुत शौकीन थे। खास करके इमाम का जो मनपसंद जो सब्जेक्ट था वो फिलॉसफी। किताबों का इमाम को इतना शौक था कि खुद मेमोरीज और आगा खान में बचपन की कुछ बातें बताते हैं इमाम कि मैं अपने कजिन के साथ बॉम्बे के एक बुक सेलर के पास हमेशा हम दोनों जाते थे और हम लोग आबा पहन के जाते थे। ईरानी और टर्किश लोग जो एक किस्म का लिबास पहनते हैं, यानी जिस तरह आज के अरब लोग पहनते हैं लिबास, हम लोग आबा पहन के जाते थे। हम में से एक लड़का यानी मेरा एक कजिन बुक जो दुकानदार जो था उसको बातों में रखता था और मैं एक एक किताब उसके आबा यानी उसके लिबास के अंदर डालता जाता था और इस तरह 5-25 किताबें हम जमा करके छुप के चले जाते थे। एक दिन इमाम ने लिखा है
کہ دکاندار نے میری والدہ کو اطلاع کر دی کہ آپ کے جو یہ 2 بچے آتے ہیں ہماری کتابیں چوری کر کے چلے جاتے ہیں. اب امام فرما رہے ہیں کہ مجھے شوق تھا وہاں پر کتابوں کا. آپ نے لکھا ہے کہ میرے چچا کو میری والدہ نے بتایا اور میرے چچا نے اور میری والدہ نے ہمیں کچھ نہیں کہا، بھلے یہ کرتے ہیں کرنے دو، لیکن ایک ایسا کام کرو، ایک ایسا ایکشن لو تاکہ یہ بچوں کو ایک سبق ملے. ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم ایز یوزل واپس وہ کتاب چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ہمارا چچا وہاں پر دکاندار کے پاس آ گیا اور ہمیں بتایا کہ تم لوگ سب دونوں اپنے اپنے لباس کو اوپر کرو. اور جیسے ہم نے اپنے لباس اوپر کیا کہ 1 بائی 1 2 3 4 اس طرح کتابیں گرنے لگی اور اس طرح ہماری چوری پکڑی گئی. امام نے فرمایا کہ دکاندار کو جو کچھ بھی نقصان ہوا ہم نے پے کر لیا، لیکن امام نے ایک الفاظ لکھا ہوا کہ اس دن سے لے کر آج تک میں نے کسی کے باغ میں اجازت کے بغیر ایک پھول بھی نہیں توڑا. مجھے ایک سبق ملا امام نے، اس دن کے بعد سے لے کر آج تک کسی کے باغ میں ایک پھول بھی اجازت کے بغیر نہیں توڑا. بہرحال امام کا یہ شوق تھا ہسٹری کے اوپر اور کتابوں کے اوپر، جس کے بارے میں خود امام نے میموئرز کے اندر بتایا. آپ کی جو والدہ تھی فارسی کے اندر اس کو بہت اچھا کنٹرول تھا، فارسی خود سکھاتی تھی، لیکن امام کے ظاہری طور سے بہرحال اس وقت امام تو نہیں تھے، عربک، انگریزی اور فرینچ سکھانے کے لیے بندوبست کیا تھا. آپ کو اٹلی، ہالینڈ کی ڈچ زبان اور انگلستان اور یوروپ کی بہت سی ایسی زبانیں ہیں جس کے اوپر حضرت مولانا امام سلطان شاہ کو بہت اچھا کنٹرول تھا. بچپن کی ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ابھی تو امامت کا سلسلہ آگے آئے گا، لیکن امام سلطان شاہ جیسا میں نے آپ کو بتایا جس کی ولادت ٹیکری کے اوپر ہوئی، یعنی سلطان ٹیکری یا محمدی ٹیکری کے اوپر ہوئی، یہ 1882 کا واقعہ ہے جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے. اور اس وقت مشکل سے امام کی 5 سال 4 سال کی عمر تھی کہ اس وقت ونٹر کی سیزن تھی اور امام سلطان شاہ کو نمونیا ہو گئی، بیمار ہو گئے. اور امام کی والدہ نے فوراً آغا علی شاہ داتار کے پاس ایک عرض رکھی کہ دنیا بھر کے اندر کروڑوں آپ کے مرید ہیں، آپ اس کو دعا کرتے ہو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تمہارے گھر کے اندر سلطان محمد کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ تمہارا بچہ ہے، تمہاری اولاد ہے، لہذا دعا کرو وہ بھی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ 1 یا 2 دن تک اگر اس کی طبیعت صحیح نہ ہوئی تو یہ بچہ بچے گا نہیں. تب آغا علی شاہ داتار نے فرمایا وہ میں مانتا ہوں کہ میرا بچہ ہے اور تو دعا کے لیے آئی ہے، تو حقیقت میں اس کی والدہ بن کر آئی ہے یہاں پر، اور میں کروڑوں اسماعیلیوں کو دعا کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ مذہب میرے گھر کا مذہب نہیں ہے، یہ مذہب اسماعیلی میرے گھر کا مذہب نہیں ہے. اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے تو جا جماعت خانے میں 7 دن تک جارو نکال، 7 دن تک جارو نکال، اور جب تک جارو نہیں نکالو گے میرے گھر کی خدمت نہیں کرو تب تک تیرا بچہ زندہ نہیں ہے. اور اس طرح 7 دن تک کہتے ہیں کہ اس نے جماعت خانے پر جارو نکالا، اور 8ویں دن امام سلطان محمد شاہ کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی تھی. اور ایک اور بھی باتیں یہاں پر ہمیں معلوم ہوتی ہے، بزرگ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بامبے کا جماعت خانے کی جو سیڑھی ہے اس کو امام سلطان شاہ کی والدہ نے اپنے بال مبارک سے صاف کیا، یعنی اس قدر اس کو جماعت خانے کی خدمت میں انٹرسٹ بڑھ گیا تھا اور اس کی جو اہمیت تھی وہ سمجھ گئی تھی. حضرت امام سلطان شاہ بچپن سے اپنے والد کے ساتھ ہمیشہ جماعت خانے میں آتے تھے، بامبے کے جماعت خانے میں، اور جو ہمارے جماعت خانے کی جو کریا ہوتی ہے، سیریمنیز ہوتی ہے، چھانٹا جو کچھ بھی ہوتا ہے،
اغالی شاداتر اپنے ساتھ ہمیشہ اس کو ساتھ بٹھاتے تھے اور ہمیشہ اس کے ساتھ آتے تھے. ایک دن اغالی شاداتر نے فرمایا جماعت کے سامنے امام سلطان محمود شاہ سے مخاطب ہو کر کہ تیری روشنی تیرے دن کے مطابق بڑھے گی. تیرے اندر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ روشنی ہے، جیسے جیسے دن آئیں گے، ٹائم آئے گا، ویسے ویسے تیرے اندر ایک عجیب روشنی پیدا ہوگی. یہ بچپن سے اس طرح امام اشارے کرتے تھے اور بچپن سے اس کو ظاہری طور سے اس کو ٹریننگ، جس کو ہم ٹریننگ کہہ سکتے ہیں، ویسے تو میمور سے واخان میں امام نے کھلم کھلا بتا دیا کہ بچپن سے یہ میرا مقرر ہو چکا تھا کہ میں امام ہوں، لیکن ظاہری طور سے ہمیں ہسٹری لینی ہے کہ امام کو اس طرح اغالی شاداتر ٹریننگ دیتے. حاجی بی بی کیس 1908 میں جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، اس کے اندر امام سلطان شاہ کا جو اسٹیٹمنٹ بیان ہے اس سے ہمیں کچھ بچپن کی باتیں پتہ چلتی ہے. امام سلطان شاہ سے پوچھا گیا، حاجی بی بی کیس 1908 کے اندر سوال پوچھا گیا کہ آپ کے والد نے آپ کو حیاتی میں امام بنایا تھا، آپ کا اپنا جانشین بنایا تھا؟ امام نے جواب دیا یس. سوال پوچھا گیا کیا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ بتایا امام نے میری عمر اس وقت 7 سال کی تھی. سوال کیا گیا کس جگہ پر اپنا جانشین آپ کو مقرر کیا؟ اس نے بتایا کہ احمد آباد کا ایک گاؤں ہے، کموڈ نامی ایک گاؤں کے اندر مجھے اپنا جانشین مقرر کیا تھا. سوال کیا گیا کہ اس قسم کا جو فرمان ہے کس کے ذریعے امام نے جماعت کے اندر پھیلایا؟ تب امام نے جواب دیا کہ جوناگڑھ کے وزیر کے ذریعے جماعت کے اندر یہ اعلان کرایا گیا. اور اس طرح حضرت امام سلطان شاہ نے کی جو امامت کس طرح منتقل ہوئی اس کے بارے میں امام نے ویسے بہت سے سوالات ہوئے تھے حاجی بی بی کیس کے اندر، لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈکلیریشن جو ہوا تھا امامت کا، جانشینی کا، احمد آباد کا ایک گاؤں ہے کموڈ، وہاں پر ہوا تھا. اس وقت امام کی عمر 7 سال کی تھی. اغالی شاداتر کی وفات کے بارے میں کسی کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے کہ کس طرح اس کی وفات ہوئی، لیکن خود امام سلطان شاہ میموریز آف آخان میں لکھتے ہیں کہ پونا کے اندر یہ اگست کا مہینہ تھا 1885 کہ پونا کے نزدیک میرا والد مرغابی کا شکار کرنے کے لیے ایک تالاب کے پاس گئے تھے اور پانی سے وہ ذرا بک گئے تھے، اور اس وقت اچانک ایک زوردار بارش ہوئی، موسلادھار بارش ہوئی، جس کی وجہ سے میرے والد کو سردی ہوگی، بعد میں یہ نمونہ ہوگی، اور اس طرح اس کے 8 دن کے بعد میرے والد کی وفات ہوگی. تو امام نے خود اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 17 اگست 1885 کے اندر میرے والد کی وفات ہو گئی، اور 28 اگست 1885 میں اس کے جسم مبارک کو پونا سے بامبے لایا گیا اسپیشل ٹرین کے ذریعے، اور جسم مبارک جو ایک صندوق کے اندر تھا 64 دن تک حسن آباد میں رکھا گیا، اور بعد میں وصیت کے مطابق یہاں سے اسٹیمر کے ذریعے کربلا روانہ کر دیا گیا، اور وہاں پر امام علی شاداتر کو سپرد خاک کیا گیا. اور اس طرح امام سلطان شاہ کی امامت کا دور شروع ہوتا ہے. 7 سال 9 مہینے اور 16 دن کی عمر تھی. ابھی تک کسی بھی امام کی اتنی عمر نہیں ہوئی ہے. البتہ امام زین العابدین کی عمر تھی چھوٹی، 8 سال کے قریب. امام شہادی کی عمر کم تھی. بہت سے ایسے امام ہیں جس کی عمر کم ہے، لیکن 7 سال 9 مہینہ اور 16 دن کی یہ عمر تھی جس وقت یہ امام بنے. جماعت خانے کے اندر 1 سپتمبر 1885 کے اندر امام درخانہ کے بامبے کے درخانہ جماعت خانے کے اندر آئے تھے، اور وہاں پر پہلا جو فرمان پڑھا تھا 2 گھنٹے تک مسلسل جو فرمان پڑھا تھا، میں فرمان کی ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. امام نے فرمایا، پہلا مکھ مبارک سے یہ فرمان ہوا تھا، اے جماعتو تم ہمیں چھوٹا مت سمجھنا، ہم آل رسول ہیں اور ہمارے دادا حضرت امیر المومنین ہے.
اور ہماری دادی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ ہے. ہم علی اور نبی دونوں کے نور ہیں. اگرچہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن بڑے ہیں. حضرت مولا مرتضی علی چھوٹے تھے مگر اپنی جوانی میں خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا اور قلعے کے دروازے کو کھائی کے اوپر پکڑ کر تمام لشکر کو اوپر سے گزارا تھا اور جبران نامی کافر کو قتل کیا تھا. ظاہری میں وہ گھر میں جو کی روٹی کھاتے تھے لیکن باہر پہاڑوں کو چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے اور ایک پلک میں پوری دنیا کی حد تک پہنچتے تھے اور جو کوئی مولا مرتضی علی کے پاس طلب کرتا اس کی امید پوری کر کے مشکل آسان کرتے تھے. ہم وہی مرتضی علی کی اولاد ہیں. ہمارا فرمان تم اپنے دل میں رکھنا. حضرت امام زین العابدین بھی عمر میں چھوٹے تھے لیکن قوت اور علم میں مرتضی علی جیسے تھے. ہمارا نور بھی ان سے چلا آتا ہے اور علی کا نور ہمیشہ دنیا میں قائم رہتا ہے. یہ آخری زمانہ ہے. اس میں جو ایماندار ہیں انہیں اپنے زمانے کے امام کی قدرت اور کرامت دکھائی دے گی لیکن جو آدھے دل والے ہیں وہ پیغمبر نبی اور امام کی قدرت کو مانتے نہیں. ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح 2 گھنٹے تک امام نے فرمان کیا. اس کے بعد امام سلطان شاہ 8 ستمبر 1885 کے اندر یہی درخانہ بامبے کے اندر تشریف لائے اور وہاں پر امام نے فرمان بھی کیا اور تسپوسی کا بھی کام کیا. امام نے دیکھا کہ چند آدمی آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ رو رہے تھے. جب امام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو تو اس نے بتایا خداون ہمیں آغا علی شاہ رضا یاد آتے ہیں. آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں آغا علی شاہ رضا یاد آتے ہیں. فوراً امام نے فرمایا جماعت کے پاس ہم مرتضی علی کا نور حاضر ناظر بیٹھے ہیں لہذا تمہیں سچا یقین رکھنا چاہیے. ہم اس دنیا میں جامہ پہنتے ہیں اور اتارتے ہیں لیکن ہمارا نور ازل سے ایک ہی نور چلا آتا ہے لہذا تمہیں ایک ہی نور دیکھنا چاہیے. آغا علی شاہ اور ہمارے دادا اور اس کے آبا و اجداد میں ایک ہی علی کا نور تھا اور ہمارے میں بھی وہی نور منتقل ہوا ہے. ہم اس کے جانشین ہیں. نور ہمیشہ حاضر ناظر ہے صرف نام مختلف ہوتے ہیں. مولا مرتضی علی کی گدی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. تم جماعت کو کسی طرح بھی دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں. ہم تمہارے پاس موجود ہیں. اس میں اور ہم میں کچھ بھی فرق نہیں. جسم تبدیل کرنا پڑتا ہے لہذا یہ باتیں سچے ایماندار مریدوں کو سمجھنی چاہیے. کاٹیاوار کا ایک اسماعیلی نے اس کے بعد فرمان کے بعد امام سے عرض کی کہ بہت سے بے ایمان لوگ آپ کو خراب بولتے ہیں ایسے لوگوں کو سزا کیوں نہیں ملتی. تب امام نے اسی وقت فرمان کیا جب کوئی ہمیں خراب بولتا ہے تب ہم اس وقت اسے جلد سزا نہیں دیتے لیکن جب ہماری خواہش ہو تب مل سکتی ہے. اول جیسے ہمارے دشمن ہماری دشمنی کرتے ہیں ویسے وہ آگے بڑھیں گے اور ان کے گناہ جو کم ہیں وہ پورے کریں گے. پھر رفتہ رفتہ پیسہ ختم ہو جائے گا یا اولاد بچنے پائے گی نہیں یا بنیادی طور پر اولاد نہیں ہوگی. اس طرح بری حالت ہوگی اور ایسے بہت سے ہوئے ہیں. ہم صبر کرنے والے ہیں. صبر ہماری میراث ہے. آل رسول کو خراب بولنے والا اپنی فیض پر پہنچے گا. ہم کسی کو برا نہیں کہتے. اس طرح فرمان ہوا. یہاں پر 2 باتیں ہمیں کہنی ہے. ایک بات کہ آپ نے فوٹو بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بزرگ لوگ تھے اور ایک چھوٹا سا یعنی 7 سال 9 مہینہ اور 16 دن کا ایک چھوٹا سا ظاہری طور سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بچہ تھا. بھگت ہرجی نامی ایک شخص ہے جو اس فوٹو کے اندر موجود ہے. اس کا بیٹا نہیں پوتا بھی نہیں بلکہ جس کو ہم پر پوتا کہتے ہیں اس پر پوتے کی عمر اس وقت 16 سال کی تھی. بھگت ہرجی کا ایک پر پوتا تھا جس کی عمر 16 سال کی تھی اس وقت اور امام جس کی عمر 7 سال 9 مہینہ اور 16 دن. ایسی حالت کے اندر ماحول آپ دیکھیے اور برطانیہ کی پالیسی بھی آپ کو معلوم ہے کہ اشناشری اگر یا سنی لوگ یا ہندو لوگ کوئی بھی ایسا کام کرتے وہ کہتے ہیں عقل اگر تسلیم کرے تو وہ بات ہم الاؤ کریں گے.
لیکن اگر جس کو عقل قبول نہیں کرے گی وہ چیز ہم آپ کے مذہب کے اندر بھی کرنے نہیں دیں گے. کیا اس وقت برٹش لوگ خاموش تھے؟ کیا ظاہری طور سے عقل مر گئی تھی کہ 100 سال کے آدمی کے چاروں طرف ہیں اور اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے؟ تب برطانیہ کی عقل کہاں گئی تھی؟ بڑے بڑے فلاسفر بھی تھے بامبے کے اندر، بڑے بڑے دماغ رکھنے والے بھی تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر یہ لوگ ہمیشہ مداخلت کرتے تھے. لیکن کمال کی بات یہ دیکھیے کہ برٹش کی بھی یہ ہمت نہیں آئی کہ وہاں کا کوئی گورنر یا لارڈ کوئی بھی آئے اور کہے کہ یہ کیا لگا کے بیٹھے ہو، یہ کیا بات ہے. لیکن ان کو کیا پتا، اور ان کے دماغ، اس کی عقل بالکل بند ہو چکی تھی. کیوں کہ ان کو کیا پتا کہ یہ، جیسے کہ امام نے بتایا کہ عمر میں ہم چھوٹے ہیں لیکن فضیلت اور مرتبے کے لحاظ سے میں خود علی ہوں. یہ ایک امام کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ایک چھوٹی عمر کے اندر امام اور چاروں طرف بزرگ ہے. بامبے کے اندر کیا ہندوستان کے اندر کسی نے بھی مداخلت نہ کی اور کسی نے ایسی باتیں بھی نہیں اڑائی کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں. دوسری جو بات ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک ہمارے جماعت خانے کے اندر کچھ شیعہ کے عقیدے پالے جاتے تھے. امام حسین کا قصہ بھی پڑھا جاتا تھا. ہر چیز کو آہستہ آہستہ امام نے نکالا. پہلے تو اس کو ہندو میں سے مسلمان بنانا تھا، مسلمان کے بعد اس کو اسماعیلی بنانا تھا. ہے تو وہ چیز سے لیکن اس کو رنگ دینا تھا. خود امام آغا علی سرکار کہا جاتا ہے کہ خود ممبر کے اوپر بیٹھ کے قصہ سنتے تھے کہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ امام حسین کا قصہ. لیکن امام سلطان شاہ کے زمانے سے یہ آہستہ آہستہ سب چیز ختم ہوگی. مریدوں کے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی تھی کہ یہی جو امام حسین ہے وہ، جیسا کہ امام کا یہ فرمان ہوتا تھا کہ میں امام حسین، تو مرید یہ ابھی تک ایسے بھی تھے جو الگ سمجھتے تھے. جیسے کہ کسی کو آغا علی شرطر یاد آ جاتا، کسی کو محرم کے امام حسین یاد آ جاتا، کسی کو کیا یاد آ جاتا. تو ایسے حالت کے اندر امام نے کچھ ایسے کرشمے دکھائے تھے. ہمارے ایک بھگت صاحب تھے جس کا نام مجھے یاد ہے، بھگت جیسا جیوانی. اس کے اولادوں کی اولاد کاٹھیاوار کے اندر رہتی ہے، بھگت جیسا جیوانی. اور اس کے جو دادا یا پردادا جو تھا وہ اس وقت موجود تھا بامبے جماعت خانے کے اندر. اس نے کہا کہ ایک وقت امام سلطان شاہ بامبے کے اندر جماعت خانے میں ایسے موقع پر آئے جب تمام لوگ امام حسین کو یاد کرتے تھے. کیا اس کے اوپر ظلم ہوا، کیا شمر کو ہوا کہ امام کو قتل کیا، اس طرح باتیں کرتے تھے. امام سفید شاکشن بالکل وائٹ ڈریس کے اندر، امام ہاتھ میں لکڑی لے کے جماعت خانے کے اندر داخل ہوئے اور آ کے تخت کے اوپر بیٹھ گئے. تو یہ بھگت جیسا جیوانی خود وہاں پر موجود تھا. اس کا کہنا تھا، اس کے اولادوں کو اس نے بتایا تھا، وہ اولاد ہمیں بتا رہی ہے کہ امام نے 2 انار منگائے تھے، فوراً 2 انار منگائے اور اس کو کاٹے بغیر اپنے دانت سے توڑتے توڑتے امام جماعت کے سامنے کھانا شروع کر دیا. امام اس طرح کھائے اور وائٹ ڈریس کا جو کوٹ تھا بالکل گردن سے لال لال ہو گیا. پورا جسم اس کا کوٹ امام کا جو تھا بالکل ریڈ کلر کا ہو گیا. جماعت خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. امام نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم امام حسین کو اس وقت یاد کر رہے تھے، لیکن دیکھو میری گردن کے اوپر تمہیں کیا نظر آتا ہے. یہ امام حسین کا خون ہے اور یہ امام حسین کی لکڑی ہے. اگر تمہیں امام حسین چاہیے تو مجھے حسین سمجھو، اگر تمہیں علی چاہیے تو مجھے علی سمجھو. بہت سے ایسے آدمی تھے بالکل کہتے ہیں کہ سجدے میں چلے گئے اس وقت فوراً، اور اس کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ واقعی کوئی کربلا کا ایسا سین اس کو نظر آیا، ایسا محسوس ہوا کہ واقعی ہم امام حسین کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں. نہ صرف اتنا، اسی بھگت نے کسی سے سن کر ایک بات اپنی اولاد کو بھی بتائی تھی
کہ آغا علی شاہ داتار کے زمانے میں مومباسا کا ایک اسماعیلی ایک انگوٹھی آغا علی شاہ داتار کو تحفے میں دی تھی، مہمانی میں پیش کی. آغا علی شاہ داتار نے وہ انگوٹھی اپنی نوکرانی کو دے دی اور بتایا جب تک میں نہ کہوں تب تک یہ کسی کو بھی نہیں دینا، اور اگر دو گے تو اچھی بات نہیں ہوگی. اسٹرکٹلی امام نے بتایا اس کو. اب وہ انگوٹھی نوکرانی لے کر اپنے پاس رکھی. 1 یا 1.5 سال کے بعد ظاہری طور سے دنیائی طور سے امام کی وفات ہو گئی. امام سلطان شاہ فوراً اس نوکرانی کے پاس گئے گھر کے اندر، اور امام نے فرمایا کہ میں نے آج سے 1.5 سال یا سال پہلے جو تجھے انگوٹھی دی تھی وہ انگوٹھی مجھے واپس کر دو. اس نے کہا تھا نہیں خداوند، یہ آغا علی شاہ داتار کو مومباسا کے ایک اسماعیلی نے مہمانی میں پیش کی تھی، اور اس کا حکم ہے کہ یہ آپ کسی کو مت دینا، اور اگر میں آپ کو دے دوں گی تو یہ اس کے یعنی جو قول ہے جھوٹا ہو جائے گا اور مجھے اس کی سزا ہوگی. امام نے فرمایا دیکھو میں خود آغا علی شاہ ہوں، مجھے دیکھو میرے اندر تمہیں کیا نظر آتا ہے، میں نے خود تجھے کہا تھا. لیکن اس نے کہا خداوند ٹھیک ہے لیکن میں بہت مجبور ہوں. یہ بھگت کا کہنا ہے کہ صرف اس عورت نے رات کو مدرات کو دیکھا کہ گھر کے اندر جب بیٹھی تھی تب تخت کے اوپر اس نے دیکھا کہ اس طرح ہاتھ پھیلائے امام آغا علی شاہ داتار بیٹھے ہوئے تھے تخت کے اوپر، اور نوکرانی کو آواز کر کے بتایا ایک کرشمہ دیکھا تھا، ایک عجیب ایک چیز دیکھی تھی اس عورت نے کہ دوسرا اگر وہاں کھڑا ہوتا اس کو نظر نہیں آتا، صرف اس عورت کو نظر آیا. اور اس نے آواز کی، آغا علی شاہ داتار کی آواز آئی کہ مجھے وہ انگوٹھی دو جو میں نے تجھے دی تھی. فوراً اس نے انگوٹھی نکال کر دے دی، لیکن حیران ہو گئی کہ امام آغا علی شاہ داتار یہاں پر کیسے آئے. صبح ہوئی تو دیکھا کہ لان کے اندر جھولے کے اوپر امام سلطان شاہ جھول رہے ہیں، اور نوکرانی کو آواز کیا دیکھو آخر تم نے یہ انگوٹھی رات کو مجھے دی نا. امام نے فرمایا آخر تم نے دی نا، میں نہیں کہتا تھا کہ میں نے دی تھی وہ مجھے واپس کر دو کیونکہ میں خود آغا علی شاہ ہوں. اس طرح کے واقعات مجھے پیش کرنے کی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس وقت ایسا بھی کچھ ماحول تھا کہ لوگ ڈفرینٹ سمجھتے تھے، لیکن نور ایک ہے یہ، اور خود امام حسین ہے یہ جماعت کے اندر امام ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے. 9 سال کی عمر کے اندر حضرت امام سلطان شاہ کو برطانیہ کی حکومت کی طرف سے ہز ہائنس کا خطاب دیا گیا تھا، اور امپیریل گیزٹ کے اندر لکھا ہوا ہے لندن کے کہ اس قسم کا خطاب اس اتنی چھوٹی عمر کے اندر اور کسی شخص کو آج تک نصیب نہیں ہوئی. 1885 سے لے کر 1894 تک امام بامبے کے جماعت خانوں کے اندر مسلسل فرمان کرتے تھے، حدیث سناتے تھے، تاریخ بتاتے تھے، مذہب کی فلسفی بتاتے تھے، ہر چیز امام بتاتے رہتے تھے. اور جماعت کے جو لوگ تھے پہلے کہتے ہیں کہ ذرا کم تعداد میں تھی، لیکن کچھ عرصے کے اندر پورے بمبئی کا جماعت خانہ بالکل فل رہتا تھا، اور پکے مومن اور ایماندار لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تھے. 1893 کے اندر یہ 11 اگست کی بات ہے کہ جس وقت امام کی عمر 16 سال کی تھی، بامبے کے اندر ہندو اور مسلمان کے بیچ میں ایک خونخوار فساد شروع ہوا، اور جس کے بارے میں آپ کو معلوم بھی ہوگا. اور یہاں پر اس کا ریزن بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن ہندو اور مسلمان ایک دوسرے میں اتنی نفرت کرتے تھے کہ پورا بمبے کے اندر ایک عجیب آگ پھیل چکی تھی. امام نے فوراً اپنے جماعت جو اسماعیلی جماعت تھی
اسے امام نے ہدایت کیا، فرمان کیا کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور نہ ہندو کو ساتھ دو نہ اس وقت مسلمان کو ساتھ دو، تم لوگوں کو اس فساد کے اندر اس قوم 16 سال کی عمر کے اندر میں نے تو آپ کو 55 سے باتیں بتائی، اور محمد بن قاسم 17 سال کی عمر کے اندر کیا کیا کر کے گیا وہ تو آپ سنتے ہو، لیکن بچپن کے اندر اس سے بھی کم عمر کے ہمارے پاس جو ہمارے امام نے کیا کیا کارنامے کیے، وہ ایک عام شخص تھا لیکن اس کے اندر ایک خدائی طاقت تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہسٹری کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ تو ہم ظاہری طور سے بتاتے ہیں، لیکن اندرونی طور سے وہ کون سی ہستی ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہو۔ پہلا امام کو جو کام نصیب ہوا وہ یہ کہ ہندو اور مسلمان کے بیچ میں یہ جو جھگڑا ہوا، 16 سال کی عمر تھی، امام نے دونوں میں صلح کرائی، سمجھوتا کرایا، دونوں میں پیس قائم ہوگی۔ اور یہ ارادہ دونوں کے لیڈروں کو امام نے بلایا، ہندو کو لیڈروں کو ایک طرف، مسلمان کے لیڈروں کو ایک طرف، دونوں کو رائٹنگ میں لکھایا، صلح ہوئی اور باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا، اور اس طرح دونوں الگ الگ ہو گئے۔ جس قوم کو برطانیہ حکومت نہ سمجھا سکی، اس قوم کو ایک 16 سال کے امام نے سمجھایا۔ برطانیہ حکومت تنگ آ چکی تھی کہ بمبے کے اندر یہ لڑتے ہیں، کتنے روز مارے جاتے ہیں، لیکن امام نے یہ سب سے اچھا کام کیا۔ 19 سال کی عمر تھی امام کی، یعنی 1896 کے اندر امام علی گڑھ کالج کے اندر پہلی ملاقات میں امام نے اس وقت سر سید احمد خان، جس کی عمر تقریباً 82 سال کی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس نے امام کا ویلکم کیا امام کو، اور اس نے پوری علی گڑھ یونیورسٹی امام کو دکھائی، اور سر سید احمد خان نے امام نے ایک ایک چیز پوچھی علی گڑھ یونیورسٹی کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک کیا ہو رہا ہے سب ایکٹیویٹیز سر سید احمد خان سے پوچھی اور انٹرسٹ لیا۔ تب سر سید احمد خان کے اندر ایک نئی چیز یعنی سوجی، اور اس کو یعنی فورسلی یعنی مجبوراً اس کو یہ سوچنا پڑا کہ علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی بنانے کے لیے جو میرا خواب ہے اس کو شاید ہی زائن صاحب پورا کریں گے، اور اس طرح سر سید احمد خان بہت خوش ہوئے تھے۔ اس کے بعد 1897 کا جو واقعہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا قحط پڑا۔ یہ جو قحط کی بیماری جو تھی ہندوستان کے اندر، ہندوستان کی تاریخ کے اندر بہت بھیانک واقعہ ہے کہ جہاں پر بارش نہ ہو، پانی کی قلت ہو، اور حالت کے اندر لوگ چاروں طرف مویشی مرتے ہو، بیماری بڑھ جائے، ایسا خطرناک اس کی وبا تھی قحط کی کہ کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امام پونا اور بمبے کے اندر خود اپنے کیمپ بنائے، پونا کے اندر ایک الگ کیمپ بنایا، بمبے کے اندر الگ کیمپ بنایا، باقاعدہ ایک پونا کے اندر محل بھی تعمیر کرایا، اور جتنے بھی آفت زدگان لوگ تھے اس کے لیے امام نے میڈیسن، دوائیاں، کپڑے، خوراک، ہر چیز دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے علاوہ امام نے کئی روپیوں کا یعنی اتنا بڑا چندہ امام نے ریلیف فنڈ کے اندر دیا تھا کہ اس وقت اتنی مدد صرف بمبے کے لیے، بمبے کے بجٹ کے اندر برٹش نے بھی نہیں رکھی تھی۔ تو یہ سب چیز جو امام کر رہے تھے، برطانیہ کی حکومت ذرا غور سے اس کو دیکھ رہی تھی ابھی تک۔ اسی سال 1897 کے اندر ہندوستان کے اندر پلیگ کی ایک بیماری پھیلی تھی۔ پلیگ کی بیماری تو مفتی صاحب میرے خیال سے چوہے سے کچھ مرنے سے پیدا ہوتی، جگہ جگہ اگر چوہے مر جائے تو ایک قسم کی بیماری پیدا ہوتی ہے اس کو، اور ایک ایسی وبا ہوتی ہے کہ اس کے اندر مشکل سے 1 یا 2 یا 3 دن تک انسان زندہ رہتا ہے اور یہ مر جاتا ہے۔ بہت خطرناک بیماری تھی۔ ہانگ کانگ سے امام نے میمورز میں فرمایا ہے کہ ہانگ کانگ سے یہ بیماری پھیلتے پھیلتے ہندوستان کے اندر داخل ہوئی تھی، اور ہندوستان کے اندر ڈیلی آدمی سینکڑوں کی تعداد میں مرتے تھے۔ اس وقت برطانیہ نے پروفیسر ہپکن، یہ ایک سائنسدان تھا، امام نے میمورز میں لکھا ہے کہ یہ شخص رشین یہودی تھا، اور یہ شخص
حقیقت میں کولرا کی بیماری کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا اور اس کو ایک چانس ملا کہ آپ بھی جائیے ہندوستان میں اور دیکھو کہ یہ پلیگ کی بیماری آخر کیا چیز ہے، اس کے اوپر کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ تجربے کے لیے یہ شخص ہندوستان آیا، امام نے اس کا ویلکم کیا، اپنے پونا کے اندر ایک جگہ دی، وہ محل کے اندر امام کے گھر کے اندر بیٹھ کے ایک الگ لیبارٹری بنائی اس نے، اور اس طرح تجربہ کرتے کرتے اس نے ایک قسم کا ہندوستان کے اندر انجیکشن بنایا، ایک عجیب نیا انجیکشن بنایا، اور اس نے اعلان کیا کہ بھئی یہ انجیکشن سے جتنے بھی مریض ہیں یہ مرتے مرتے بھی بچیں گے اور اس طرح یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ لیکن ہندو اور مسلمان اور دوسرے جتنے یہ جو برہمن تھے، ان لوگوں نے ایک افواہ پھیلائی کہ جو بھی یہ انجیکشن کھائے گا وہ فوراً مر جائے گا۔ یہ ہندوستان کی جو انگریز حکومت ہے، یہ حقیقت میں انسانوں کو مارنے کے لیے یہ انجیکشن بنایا ہے۔ افواہ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، لوگ مر رہے ہیں لیکن انجیکشن کوئی نہیں لگا رہا۔ امام کو پتا چلا، فوراً امام نے اپنے مریدوں کو جمع کیا، سب مریدوں کے سامنے امام نے پہلا انجیکشن کھایا۔ امام نے انجیکشن کھایا تو پھر مرید کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے، مریدوں نے بھی انجیکشن کھایا، اور اسماعیلی انجیکشن کھانے کے بعد دیکھا کہ اسماعیلی جتنے بھی اسماعیلی وہ زندہ رہے، اس کو دیکھ کر مسلمان نے بھی فالو کیا، مسلمان کو دیکھ کر ہندو لوگوں نے بھی فالو کیا، اور ہندو کو دیکھ کر جتنے بھی اور کمیونٹی کے لوگ تھے سب لوگوں نے انجیکشن لگایا۔ اور اس طرح یہ بھی خدمت، جس طرح میں نے بتایا کہ قحط کے دوران، قومی فساد کے دوران اور پلیگ کی بیماری کے دوران جو جو امام نے خدمت کی تھی برٹش حکومت کے لیے، یہ سب انگریز حکومت برابر اس کو نوٹ کر رہی ہے۔ نوروز جی مانک جی دماشیا پارسی آتھر ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پلیگ کی بیماری کے وقت یہ جب امام نے خدمت کی تو ولیم ویرنس نامی ایک انگریز ڈاکٹر نے امام کو ڈنر کے لیے آفر کی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے تو ہم آپ کو ایک ڈنر پارٹی دیں گے۔ تو امام نے جواباً اس کو ایک لیٹر بھیج دیا، اور لیٹر کے اندر امام نے صرف، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ امام نے اس ڈنر پارٹی کو ریفیوز کر دیا کہ مجھے نہیں آنا، اور اس کے اندر ورڈنگ امام نے یہ لکھی، جب ہزاروں لوگ فاقہ کشی اور پیاس میں مبتلا ہو اس وقت میں تمہاری دعوت قبول کر نہیں سکتا۔ شاندار ضیافت اور پارٹی پر خرچ کیے جانے والی رقم بچائی جائے اور 1 روپیہ بھی قحط میں مبتلا ہونے والے آفت زدگان کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح امام نے یہ لیٹر بھیجا، اس کو بڑی حیرت ہوئی، اور یہ لیٹر اور اپنی انویٹیشن کا لیٹر اس نے یوروپ کے اندر بھیجا کہ یہ کیسا، یعنی عجیب شخص ہے، یہ کس قدر اس کو انسان ذات سے محبت ہے کہ ڈنر پارٹی وغیرہ کس کے اندر یہ نہیں آتا لیکن خود اس کی مدد کرتا ہے۔ 1897 کے اندر ملکہ وکٹوریہ کی انگلستان کے اندر ڈائمنڈ جبلی ہوئی۔ بامبے کے اندر مظفرآباد ہال کے اندر بامبے کے شہری جو تھے سب لوگوں نے مل کر ایک میٹنگ کال کی اور یہ فیصلہ کیا کہ بامبے کا جو سٹیزن کا جو لیڈر ہے وہ ہی زائنسٹ صاحب ہے، اور امام نے فرمایا کہ صفات نامہ جو پیش کرنے کے لیے امام ملکہ وکٹوریہ کی آنر میں جو ایک لیٹر دینا تھا، اس لیے امام نے میمون سواخان میں بتایا کہ میں وائس روئے لارڈ ایلگین کو ملنے کے لیے شملہ گیا۔ امام نے فرمایا، لکھا ہے کہ میں 3 حیثیت سے گیا تھا، 3 کیپیسٹی پہ گیا تھا۔ ایک میری قوم کی امام کی طرف سے، یعنی امام کی حیثیت سے گیا تھا، دوسرا بامبے اور پونا کے شہریوں کے نمائندے کی حیثیت سے، اور تیسرا مغرب ہندوستان کے مسلم لیڈر کی حیثیت سے گیا تھا۔ یہ 3 حیثیت سے میں نے وہ چیز اس کے سامنے پیش کی، اور امام نے اسماعیلیوں کی طرف سے ایک خاص تحفہ بھی پیش کیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جس کا ذکر مجھے اس کے پہلے کرنا چاہیے کہ جنوری کا مہینہ تھا 1897 میں امام سلطان شاہ کی پونا میں امام سلطان شاہ کی چچا کی بیٹی شہزادی بیگم کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی،
آغا جنگی شاہ جو امام کے چچا تھے، اور اس کا جو واقعہ ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میموئز سوا خان میں یہ ذرا پیس پڑھ لینا کہ امام کی شادی کس طرح ہوئی تھی۔ بہرحال امام بہت انٹرسٹنگ ہے، امام کی ذات بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور بہت اچھے انداز سے امام نے ہمیں بتایا ہے۔ اور میموئز سوا خان تو امام نے خود فرمایا کہ یہ جنرل پبلک کے لیے میں نے بنایا، یہ کوئی عقیدے سے تعلق رکھتی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو جشن ہے یہ پونا کے اندر کافی دن تک چلا، اور جس کے اندر اسٹرلنگ جیکسن کہتا ہے، جو یہ کتاب اس وقت پڑھی ہوئی ہے، کہ 20,000 اسماعیلی وہاں پر آئے تھے، لیکن نور الدین کا کہنا ہے کہ وہاں پر 30,000 کی اسماعیلی کی تعداد تھی، اور کئی دنوں تک وہاں پر جشن ہوا تھا۔ اب تاریخ کا جو اہم جو باب شروع ہوتا ہے امام سلطان شاہ کا، وہ ہے 1898، جس وقت امام نے یورپ کا پہلا دورہ کیا تھا۔ میموئز سوا خان کے اندر امام نے کیا لکھا ہے، اس طرح اشارہ کیا ہے کہ اس وقت میری عمر 20 سال کی تھی، میں اپنے گھر والوں کے گھر کے 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر میساجری میری ٹیم فلیٹ کے جہاز میں بیٹھ کر مارسلس گیا شروع میں، وہاں سے نیس گیا، وہاں سے ریویرا گیا، 10 دن کے قیام کے بعد وہاں سے میں سیدھا پیرس گیا، 15 دن کا قیام کے بعد میں فوراً سیدھا وہاں سے لندن گیا۔ اسٹیشن پر برمنگھم پیلس سے ملکہ وکٹوریہ کا ایک نمائندہ مجھے ملنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے آیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ انڈیا آفس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے نمائندہ، اسٹیٹ کا نمائندہ پولیٹیکل ADC سر جلال فضلون نے بھی میرا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پر آیا، اور اس طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ امام کی جو لائف کے اندر سب سے اہم جو ہسٹری کا جو باب ہے یہ یورپ کا دورہ ہے، اور اس کے اندر ہماری بہت سی کتابوں میں نہ جانے کہاں لکھا ہوا ہے، اور نہ لکھا ہوا ہو بھی پھر بھی 27 جولائی 1898 کے اندر سینٹ گیزٹ نے ایک چیز لکھی ہے۔ سینٹ گیزٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی لندن سے شائع ہوتا ہے، کہ ملکہ وکٹوریہ نے اپنے پارلیمنٹ کے ممبر کو بلایا برمنگھم پیلس کے اندر، ایمبیسیڈر کو بلایا، بڑے بڑے نمائندوں کو بلایا، بڑے بڑے لیڈروں کو بلایا، اور بعد میں اس یعنی جشن کے اندر ہز ہائنس سر سلطان محمود شاہ کو بھی بلایا گیا۔ کوئین وکٹوریہ کی عمر 80 سال کے قریب تھی، اور امام کی عمر 20 سال کی تھی۔ جب امام روم کے اندر داخل ہوئے، یعنی محل کے اندر داخل ہوئے، تو اس گیزٹ کے اندر، سینٹ گیزٹ میں لکھا ہوا کہ مہارانی جو وکٹوریہ تھی وہ اٹھ کر امام کو ریسیو کرنے کے لیے گیٹ تک آئی، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو امام کو لے کر اور بازو میں ہیوج کراس کی چیئر کے اوپر بٹھایا۔ ایک کرسی جو اس کے سائڈ میں بازو میں ایک چھوٹی کرسی رکھی جاتی تھی، اور اس کرسی پر، اس چیئر کے اوپر آج تک کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ برطانیہ کا یہ عقیدہ ہے، انگریزوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو کرسی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرسی ہے، اور اس کے اوپر خود کوئین جو ہے، مہارانی خود بھی نہیں بیٹھ سکتی اس کے اوپر۔ جتنے بھی پارلیمنٹ کے لیڈر تھے، اس گیزٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، ایمبیسیڈر تھے، جتنے پادری تھے، سب حیران ہو گئے اور آپس میں سوچنے لگے کہ یہ کیا ہوا، اس کرسی کے اوپر پوپ بھی آج تک نہیں بیٹھا ہے، اور ہزائنر صاحب یہاں پر کیسے بیٹھ گئے، اور اس کو وکٹوریہ نے کیسا بٹھا دیا یہاں پر۔ بہت حیران ہو گئے۔ تو اس سینٹ گیزٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سب لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے، تو مہارانی وکٹوریہ جو تھی، ملکہ وکٹوریہ نے فوراً پوچھا سب لوگوں سے،
آپ لوگوں کو حیرت کیوں ہوتی ہے؟ کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہاں پر آج تک پوپ نہ تو بیٹھا ہے بلکہ بیٹھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہاں پر سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کا عقیدہ کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بیٹھیں گے۔ اور آج ہز ہائنس صاحب بیٹھ گئے ہیں 20 سال، اور آپ 80 سال کی عمر، اور آپ کرسچن اور یہ مسلمان کا لیڈر، اور یہ اچھی بات ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ نے بٹھا دے۔ تو جواب دیا ملکہ وکٹوریہ نے، یہ سینٹ گیزٹ کے اندر لکھا ہوا، اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کہ ملکہ وکٹوریہ نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور پیغمبر آیا تھا جس کو ہم نہیں مانتے، اور وہ ہے حضرت رسول خدا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت رسول خدا اپنے بعد اپنا جانشین حضرت علی کو، اور حضرت علی کی 48ویں پوچھ میں آج سرا خان صاحب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر دیکھنا ہے تو رسول اللہ کو دیکھ، خود ملکہ وکٹوریہ کا ورڈنگ ہے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف حضرت رسول اللہ میں دیکھو بلکہ حضرت علی میں دیکھو، اور وہی چیز ہز ہائنس صاحب میں بھی دیکھو۔ میں جانتی ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، لیکن میرا دل کہتا ہے، میں خود پریشان تھی کہ اس کے اوپر سوائے ہز ہائنس کے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اور یہ بھی آپ کا عقیدہ تھا کہ اس کے اوپر جو بیٹھے گا یعنی کرسی کے اندر یا تو آگ لگ جائے گی یا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی، لیکن آپ سوچ رہے ہو، اور میں نے آپ کو جواب دیا، اس کو بھی 1 آدھ گھنٹہ پونا گھنٹہ ہو چکا اور ابھی تو کچھ ہوا نہیں اور نہ ہوگا۔ امام نے فرمایا آئی ایم جیسس کرائسٹ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، مجھے دیکھو میں جیسس کرائسٹ ہوں۔ جتنے بھی ایمبیسیڈر تھے سب خاموش ہو گئے اور اپنے اپنے ممالک کے اندر یہ ٹیلی گرام بھیجا کہ یہ ایک بڑا کمال کی بات ہوگی، یہ ہوا۔ تو اس دن لندن کے اندر 2-4 دن کے بعد امام سلطان شاہ کو جرمنی، برطانیہ، ہالینڈ اور ایسے کچھ کنٹریز کے نام لکھے ہوئے ہیں سینٹ گیزٹ کے اندر، کہ وہاں سے یعنی مبارکبادی کے پیغامات آئے امام کو کہ یہ آپ نے کمال کیا، یعنی ایک بہت نئی چیز ہوئی۔ اور ابھی تک اس کے بعد ابھی تک کوئی کرسی کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا، ابھی تک وہ کرسی خالی ہے۔ مہارانی وکٹوریہ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی 80 سال کی عمر تھی، اور امام جب بھی جس سے ملتے تھے تو پہلے یہ بتاتے تھے، میموئرز میں لکھا ہوا کہ میں اسماعیلیوں کا امام، مسلمانوں کا امام، پھر بتاتے کہ میں یہ ہوں، یہ لیڈر ہوں، یہ بعد میں بتاتے۔ تو اس بنا پر امام نے جو کچھ بھی خدمات کی، اس بنا پر امام کو KCIE کا خطاب ملا، یعنی نائٹ کمانڈر آف انڈین ایمپائر۔ یہ خطاب میں نے آپ کو جس طرح ہز ہائنس کا خطاب 9 سال میں ملا تھا، یہ اس کے بعد اس کا ایک پروموشن ہے۔ یہاں پر 1899 میں ہم آئیں گے اور تاریخ کا ایک دوسرا اہم باب شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے ایسٹ افریقہ کی مسافری۔ پہلی مسافری ہوئی تھی امام کی، سب سے پہلے امام زنزبار کے اندر آئے تھے، جس کو ہم جنگبار کہتے ہیں۔ 28-29 جون تک امام نے وہاں پر دیدار کیا اور وہاں پر فرمان ہوئے۔ پہلی، چوتھی سے لے کر 7ویں، 9ویں سے لے کر 11، 13، 29، 30 جولائی تک امام نے وہاں فرمان کیے اور دیدار دیا۔ اس کے بعد 20 اگست کو اور 31 اگست کو امام نے دیدار دیا اور فرمان کیے زنزبار کے اندر۔ اس کے بعد 2 سپتمبر، 7، 9، 11، 13، 14، 16، 18 سپتمبر تک مسلسل امام نے فرمان کیے اور امام نے دیدار دی۔ زنزبار کی پہلی مسافری کے فرمان کی اہمیت آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا کہ امام نے 12 اکتوبر 1903 کے اندر سورت کی جماعت کو یہ بتایا تھا کہ تم میں سے کسی مومن کو دکھ آ پڑے، غم آ پڑے، پریشان ہو جائے، تم زنزبار کی پہلی مسافری کے فرمان تم پڑھنا،
جب تم رات کو پڑھو گے تمہاری تکلیف پریشانی غم سب دور ہو جائیں گے. امام نے اس کو ایک تسبیح دی یعنی ایک وظیفہ دیا کہ میری زنگبار کی جو مسافری کے پہلی مسافری کا جو فرمان ہے اس کو تم ضرور پڑھنا, تمہارے دکھ تکلیف سب دور ہو جائیں گے. زنزبار کے اندر امام نے زنزبار کے سلطان سے بھی ملاقات کی تھی اور اس سلطان نے امام کو بریلینٹ اسٹار آف زنزبار کا ٹائٹل دیا. اس کے بعد امام باگو مویا میں آئے تھے اور وہاں پر 20 سپتمبر سے 22 سپتمبر تک یعنی 1899 کا سال تھا, وہاں سے امام نے فرامین بھی کیے اور دیدار بھی کیے. اس کے بعد امام دار السلام کے اندر آئے تھے یعنی تنزانیہ کے کیپٹل کے اندر 26 سپتمبر سے لے کر 29 سپتمبر تک امام نے یہاں پر فرامین کیے اور دیدار دیا. امام افریقہ کی مسافری کے بعد فوراً وہاں سے یورپ چلے گئے اور ونٹر کی سیزن کے اندر سردیوں میں امام ہندوستان آئے. راستے میں امام نے مصر کے اندر 1 دن یا 2 دن کا قیام کیا تو مصر کے اندر لارڈ کرومر سے امام کی ملاقات ہوئی. یہ ایک برٹش ہیڈ تھا, اس سے ملاقات ہوئی. اس نے امام سے ایک بات کہی کہ مصر کے اندر مسلمانوں کی ایجوکیشن کے لیے مجھے آپ جیسے ایک شخص کی اس وقت ضرورت ہے. میں ایک ایسے شخص کی تلاش کر رہا ہوں جو مصر کے اندر مسلمانوں کی تعلیم کا جو معیار ہے اس کو بڑھائے. بہرحال امام 1900 کے اندر جرمن کے شہنشاہ ولیم کیسر سے ملاقات کی. ولیم کیسر ایک نیچر کے اندر ذرا اس کے اندر غروری تھی اور جرمن بلڈ تھا اس کے اندر آفٹر آل, لیکن اس نے جب امام کو دیکھا تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ ذرا چینجز آ گئی تھی, فرق آ گیا تھا اور امام کے آگے بالکل خاموش سے بیٹھ گیا. اور نہ جانے ایشیا سے دشمنی رکھنے والا جرمن کا ولیم کیسر امام کو ایسا ٹائٹل دیا جو آج تک ایشیا کے کسی شہری کو نصیب نہیں ہوا, اور وہ ٹائٹل امام کو دیا تھا فرسٹ کلاس پروشین آرڈر آف دی رائل کراؤن. یہ پہلا خطاب ہے جو آج تک کسی ایشیائی شخص کو نہیں ملا. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے شہنشاہ نے آپ کو شمس الہمایوں جو فارسی کا ٹائٹل ہے لیکن انگریزی میں اس کو اسٹار آف ٹرکی کہتے ہیں. اسی سال امام نے ترکی کے سلطان عبد الحمید سے بھی ملاقات کی اور اس نے بھی امام کو اسٹار آف ٹرکی کا ٹائٹل دیا. 1900 کا یہی سال ہے. 1900 میں امام نے پنجے بائی کلب کی بنیاد رکھی تھی. پنجے بائی کلب جو ہے امام نے اس لیے اس کی بنیاد رکھی کہ جو جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جوان ہیں اور جو بوڑھے ہیں سب یہ کلب کے اندر آئے, یہاں پر ایکسرسائز کرے. یہاں پر لان تھا, یہاں پر بلیئرڈ تھی جو واک کر سکتے ہیں, اس کے لیے کرکٹ ہاکی اور گولف وغیرہ کے گیم کا بھی ارینجمنٹ کیا گیا تھا. اور امام نے یہ فرمان کیا تھا کہ اس قسم کی کلب اور جگہ پر بھی ہو. تو اس طرح کراچی, احمد آباد, زنزبار, مومباسا, نیروبی اور کمپالا کے اندر اس قسم کی کلب کی بنیاد رکھی گئی. بعد میں اس کلب کا نام آخان جمخانہ پڑا. اصل اس کا نام جو آخان جمخانہ کا نام ہے وہ ہے پنجے بائی کلب. اسی سال حاضری امام سلطان شاہ نے برما کا یعنی رنگون کا پہلا دورہ کیا. یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اور چونکہ ہم ایک مسلمان کنٹری کے اندر رہتے ہیں لیکن میں گریز نہیں کروں گا, میں بتاؤں گا یہاں پر کہ برما کے اندر جب امام آئے تب امام نے دیکھا اور فرمایا اتنی مٹھی یعنی مٹھی اٹھاتے ہوئے امام نے فرمایا مٹھی جتنی جماعت اور اتنا دور ملک, یعنی اتنی چھوٹی جماعت اور فاصلہ ہندوستان سے اتنا دور میں آج تک چل کر نہیں آیا ہوں. ہاں اتنا اگر میں دور چل کر آیا تھا تو اس کے پہلے پانڈووں کو ملنے کے لیے میں گیا تھا. پانڈووں کو ملنے کے لیے میں گیا تھا
آج سیکنڈ ٹائم میرے مرید کو ملنے کے لیے میں آیا اور امام نے فرمایا کہ یہاں پر آنے کی میری 2 ریزن ہے، ایک جماعت کی محبت اور دوسرا مجھے رنگون کا شعر دیکھنا تھا۔ اس کے بعد امام سندھ حیدرآباد کے اندر آئے تھے 13 فروری 19 26 فروری اور 2 مارچ میں امام نے یہاں پر فرامین کیے اور دیدار دیا، اور اس کے بعد امام کچھ کا دورہ کیا تھا اور جام نگر میں جام صاحب کے مہمان کی حیثیت وہاں پر رہے تھے، اور وہاں پر 4 اپریل 6 7 9 14 15 19 اپریل تک امام نے مسلسل فرمان کیے اور امام نے وہاں پر دیدار بھی دیا۔ وہاں پر ایک چھوٹی جماعت تھی کچھ کے اندر، اور آج کے لیکچر کے اندر یہ ایک بات بتا کر میں آج کا لیکچر کو ذرا کلوز کر دوں گا۔ وہاں کی جماعت جو تھی، آغا علی شاہ داتار کو الگ امام سمجھتے تھے، آغا حسن علی شاہ کو الگ امام سمجھتے تھے، اور سب امام کو الگ الگ امام سمجھتے تھے۔ اور جب امام سلطان محمود شاہ جب یہاں پہ فرسٹ ملاقات لی کچھ کے اندر، تو کہتے تھے ٹھیک ہے امام ہے ٹھیک ہے، لیکن آغا علی شاہ داتار کچھ اور ہستی تھی۔ یہاں پر آغا علی شاہ داتار ایک مرتبہ پہلے آ چکے تھے، اور آغا علی شاہ داتار جب بھی دیدار جماعت کو دیتے تھے تب آغا علی شاہ داتار فرماتے تھے مکھی چلو ندی پر۔ مکھی فوراً سفید گورا لاتے تھے، امام کے حضور میں پیش کر دیتے تھے، آغا علی شاہ داتار گورے کے اوپر بیٹھ کر ندی کے پاس چلے جاتے۔ جماعت چھوٹی تھی، پوری جماعت گورے کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ ندی کے اوپر ایک ماربل کا پتھر تھا، اس کے اوپر امام کنارے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر ویسے اسپیل کرتے تھے۔ امام تھوڑی دیر تک بیٹھے رہتے، امام پانی میں ہاتھ ہوتا اور بعد میں امام جماعت کے ساتھ اس طرح اپنی جگہ پر واپس ریٹرن ہو جاتے۔ جماعت نے ایک مرتبہ آغا علی شاہ داتار سے پوچھا کہ خداوند یہ کیا بات ہے؟ امام نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم سب سمجھ جاؤ گے۔ اور یہاں پر فرسٹ ٹائم امام سلطان شاہ کچھ کے اندر آئے، اسی جماعت کے اندر جماعت نے دیکھا کہ یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے دیدار کی، وہی جگہ پر دیدار ہوا۔ امام سلطان شاہ نے مکھی کو بلایا، چلو مکھی ندی پر، امام کے الفاظ تھے چلو مکھی ندی پر۔ مکھی گھبرا گیا، اس کی عقل کام کرنے نہ لگی، فوراً اس نے ایک گھوڑا لایا، سفید گھوڑا، اور امام اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے اور جماعت بھی اس کے پیچھے چلنے لگی، اور فوراً امام ندی کے کنارے پر اترے اور اس پتھر کے اوپر بیٹھ گئے، پانی کے اندر ہاتھ ڈالا۔ امام نے فرمایا مکھی پہلے ہم آتے تھے تب پانی ٹھنڈا تھا، آج گرم کیوں ہے یہاں پر پانی؟ پہلے جب ہم آتے تھے تب پانی یہاں ٹھنڈا تھا، آج پانی گرم کیوں ہے؟ تب جماعت کی آنکھوں میں پانی آ گئے اور کہا خداون اب سمجھ گئی وہ جماعت کی یہ کیا کہہ رہے ہیں، خداون جب پہلے پانی ٹھنڈا تھا اس لیے کہ آپ صبح کے وقت آتے تھے، اس وقت دوپہر ہے پانی گرم ہے۔ اور اس طرح امام نے فرمایا دیکھو مکھی آج تمہیں پتہ چلا کہ ہم خود مرتضی علی کا نور ہیں، ہمارے اندر آغا علی شاہ داتار کا نور ہے، اور ہم جوما تبدیل کرتے ہیں اور ہمارے اندر کسی چیز کا فرق مت رکھنا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر تک یہ پہلا لیکچر تھا، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ میری کچھ کافی غلطیاں بھی ہوگی، لیکن میں اپنے لیکچر کے اندر میں پوری کوشش کروں گا کہ ڈیلی 2-3 چیز ایسی نئی ضرور بتاؤں گا جو ابھی تک میں نے نہیں بتائی، اور بتاؤں گا ضرور تاکہ آپ کی نالج کے اندر زیادہ اضافہ ہو۔ میں آپ کے کوآپریشن اور آپ کے تعاون کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، مکھی صاحب کا، کنوینر صاحب کا، مکھی صاحب، جوائنٹ کامریا صاحب، کامریا صاحب، اپنے جماعت کے اگریسر۔ دیکھیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک لیکچر کے اندر اتنے بڑے لیڈر آتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں ہمیں امید ہے اس طرح آئندہ بھی ایسا کریں گے، جس سے جماعت نہ صرف جماعت کے انٹرسٹ کے ساتھ یہ رہے بلکہ وقت کے ساتھ بھی یہ رہیں گے، اور اس کو ہمیشہ ہم یاد کریں گے۔ شکریہ۔